اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 19 وقال الذین. ہم نکات دیکھ لیتے ہیں. ہماری زندگی میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے ہماری طبیعت میچ نہیں ہوتی، ہماری عادات، ہمارے طور طریقے، ہمارا عمل ان سے میچ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن ہمیں ان کو برداشت کرنا ہے اور کیسے صبر کرنا ہے. کیا کہا گیا پارے میں کہ جن لوگوں کی طبیعت آپ سے میچ نہیں ہوتی وہاں پہ صبر کر لو، اور اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہے تو اس کو پیدا کرو صبر کے ساتھ کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے. یہ یقین بے یقینی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر ایسا پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ روز آخرت ہم اپنے اللہ رب العزت کا دیدار پائیں گے، ہم اللہ سے ملاقات کریں گے. تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ برے دوستوں کو اچھا بنا لیں، برائی سے نفرت کریں، بروں سے نفرت نہ کریں، بروں کو بدلیں، ان کو دین کی راستے پہ لے کے آئیں، چلائیں، تھوڑی سی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ میں کسی کی کوشش کو رد نہیں کرتا، بیکار نہیں کرتا. تو اپنے دوستوں کو اچھا بنا لیں تاکہ ہمارے دین کے ساتھ کمٹمنٹ کو دیکھ کر دوسرے بھی آ جائیں. ہدایت کے راستے کو چھوڑنے والے کی حسرتیں. پھر جب وہ ہمارے اچھے دوست، ہمارے اہل عقیدت اس میں محبت دیکھیں گے تو ہدایت کے راستے پہ جو چھوڑ دیے تھے نا انہوں نے دشمن دوست، ان کو کیا کریں گے؟ حسرت سے دیکھیں گے دنیا میں بھی، اور جہاں جہاں پر کامیابی دین کے نام پہ اللہ عزت دے گا وہاں وہاں ہدایت کے راستے کو چھوڑنے والے وہ لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اس کو نہ چھوڑا ہوتا. اور یہی حسرتیں، یہی ندامتیں روز آخرت بھی ہوں گی جب وہ اللہ کے حضور حساب و کتاب میں جکڑے جائیں گے، پوچھا جائے گا. تو پھر وہ جب دیکھیں گے ان کامیاب لوگوں کو تو وہاں پہ حسرتیں پھر سے کہیں گے کہ کاش ہم نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا، کاش ہم ان کی رفیق ہوتے تو آج ہم بھی ان کے ساتھ نعمتوں بھری جنت میں جا رہے ہوتے، اللہ کا دیدار کر رہے ہوتے، وہ ہمیں بھی برکتیں ملتی، وہ ہمیں بھی آسائشیں ملتی، وہ ہمیں بھی سکون ملتا. لیکن اس دن کوئی حسرت کام نہ آئے گی، کوئی نیت کام نہ آئے گی. اس لیے ہمارے کرنے کے یہ کام ہے کہ مومن ایسا ہو کہ اس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے، دوست ایسا ہو کہ اس دوست میں دوست کی جھلک نظر آئے، اخلاق ایسا ہو کہ اس میں سے دین کے موتی گر رہے ہوں، دین ایسا ہو کہ دوسرا دوست پکڑ کے اس موتیوں کی لڑیاں بنا لے. اور اس میں نبی کی شکایت بھی ہے، امید شفاعت کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ شکایت گئی. امید شفاعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن لگ شکایت گئی. قرآن کو چھوڑنا ہاتھوں میں تو تھا مگر عمل میں نہیں، قرآن کو چھوڑنا عملی زندگی کا حصہ نہ بنا. بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، ہم نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ نبی کی شکایت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے شکایت، ان کو امید تھی کہ میری امت کی شفاعت ہو جائے گی، یہ میرے لاہے عمل پہ چلے گی، میرے دیے ہوئے دین پہ چلے گی. مگر نبی کو ہم سے شکایت ہے، ایسا نہ ہو کہ کبھی ہمارے نبی مہربان کو ہم سے شکایت ہو. خواہش نفس انسان کو اللہ کے حکموں سے پیچھے ڈال دیتی ہے، اس لیے ہم نے اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنی، اس کے اوپر پہرے لگا دینے ہیں. خواہش نفس کو بھرنے نہیں دینا، کنٹرول کرنا ہے. انسان کو اللہ کے حکموں سے پیچھے ڈال دیتی ہے یہ خواہش. اللہ جو حکم دیتا ہے یہ کہتی ہے چھوڑ اسے، جب ہوگا تب
تب دیکھا جائے گا، لیکن ہم نے اس خواہش کو رد کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، پابندی لگانی ہے کہ نہیں، حکم اللہ کا حکم سب سے پہلے، اللہ کا حکم سب سے اعلیٰ، اللہ کا حکم سب سے بالا، سب سے پہلے اللہ کی اطاعت، پھر اطاعت رسول، پھر بندوں کے لیے محبت، والدین کے لیے محبت، عزیز و اقار کے لیے محبت، ایک دوسرے کو سنوارنے کی کوشش، اور دل میں یہ والی محبت اور نیت ہوگی تو ہم اپنے نفس پہ قابو پا لیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے کرنے کے کیا کام ہے کہ خواہش نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، ورنہ یہ اللہ کو اللہ کے حکموں سے پیچھے ڈال دے گی، ہمیں بہت پیچھے کر دے گی، جس کی وجہ سے ہمیں عذاب النار بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے، اس سوچ سے بھی بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار مل کے دعا، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ آیت 52، جہاد سے مراد قرآن۔ ادھر کیا ہے اس آیت سے مراد؟ قرآن۔ کیسے؟ پڑھے لکھے لوگوں کا گھروں، کون اس پہ چلے گا؟ پڑھے لکھے جو ہوں گے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، اس کے فائدے کا ان کو پتا ہوگا، وہی جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں چلیں گے، اللہ کا گروہ بنیں گے اور دین کو آگے لے کر کامیابی کے راستے پہ چلیں گے۔ قرآن کے اصل پیغام کو عام کرنا ہی ہمارا مقصد حیات ہے، دنیا میں آنے کا انسان کا مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کا اصل پیغام، صاف ستھری لکھی آیات کو واضح کر کے آگے پہنچا دینا، اور دوسرا فرقہ پرستی کو ختم کر دینا، گروہ گروہ نہیں ہو جانا، نہ ہونے دینا ہے، فرقہ فرقہ نہیں ہو جانا ہے۔ ہم سب مسلمان بہن بھائی ہیں، تو ہمیں ایک پلیٹ فارم میں ایک اللہ کا نعرہ، ایک اللہ کا کلمہ اور ایک اللہ کا دین نافذ کرنا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک واحد الہ ہے، اور ہم نے اسی کی پیروی کرنی ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کی سامنے سجدہ ریزیاں کرنی ہے، در در پہ بیکاری نہیں بننا، بس اللہ کے سامنے جھک جانا ہے تاکہ وہ کسی کے آگے جھکنے نہ دے، اور جو رب کے آگے جھک جائے میرا رب اس کو کسی کے آگے جھکنے نہ دے گا۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن کے اصل پیغام کو عام کرنا ہے، پھیلانا ہے، اس کی آیات کو کھول کے ترجمہ پڑھ کے اس کی تفسیر مفہوم کو سمجھ کے سب کے سامنے پیش کرنا ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور فرقہ پرستی کو ختم کرنا ہے، مٹانا ہے، حق کا بول بلند کرنا ہے، باطل کو مٹانا ہے، حق کو واضح کرنا ہے، بے دینی کی زندگی نہیں گزارنی کہ بے مقصد زندگی، بے دین زندگی۔ اگر ہم ایسے ہی جیتے چلے گئے تو روز آخرت اللہ کے سامنے کیسے سرخرو ہوں گے، اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے، اللہ کا دیدار کیسے پائیں گے؟ جب قلم اٹھتے ہیں تو پھر تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، سبحان اللہ۔ جب حق کے ساتھ قلم اٹھ جائیں گے تو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس میں ایک اور بھی اہم سسرال کا ذکر آیا ہے، مرد عورت کا اچھا رشتہ رکھنا چاہیے، دوسرا اپنے سسرال والوں کے ساتھ، مرد اور عورت دونوں کو اچھا رشتہ رکھنا چاہیے، اخلاق کا، دکھ سکھ کا، لین دین کا، ایک دوسرے کی بھلائی کا اور اچھے برے کی تمیز کا سکھانے کا، اتنا جڑا ہوا پیارا سا رشتہ، کیونکہ یہ دو انسان جڑتے ہیں، دو انسان ہی نہیں جڑتے بلکہ دو خاندان جڑتے ہیں، دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے۔
عباد الرحمن کی صفات یعنی اللہ کے بندوں کی صفات کون کون سی ہیں؟ جو عاجزی سے چلنے والے ہیں، اکڑ سے نہیں، تکبر سے نہیں، فخر سے نہیں، بلکہ سر جھکا کے اور بحث نہ کرنے والے، راتیں سجدوں اور قیام میں گزارنے والے، جہنم کی پناہ کی دعائیں مانگنے والے، فضول خرچ یا بخیلی نہ کرنے والے، شرک نہ کرنے والے، زنا نہ کرنے والے، جھوٹ کی گواہی نہ دینے والے، لغویات سے دور رہنے والے، نسلوں کی حفاظت کی دعا کرنے والے اور اللہ العظیم کی آیات کو سمجھنے والے۔ یہ کس کی صفات ہیں؟ عباد اللہ، اللہ کے بندوں کی صفات ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ کبھی بھی جھوٹ سے کام نہیں لینا، جھوٹ نہیں بولنا، لغویات یعنی بے حیائی، فحش کی باتیں نہیں کرنی اور نہ پھیلانا ہے، نسلوں کی حفاظت کر دیجئے۔ اللہ العظیم، اللہ کی قرآن کی دعاؤں سے اپنا ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ اور کس کی دعا کرنی ہے؟ آئی ہوئی، گزری ہوئی، آنے والی نسلوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ کہاں سے؟ اللہ کی آیات کو سمجھ کر، اللہ کی آیات پہ غور و فکر کر کے، اللہ کی زمین پہ پاک اور صاف نظام قائم کر کے نسلوں کو پاک کرنا ہے، نسلوں کے لیے دعا کرنی ہے اور ان کو دعائیں سکھانی ہیں، ان کو قرآن کے راستے پہ چلانا ہے، لوگوں کے راستے پہ نہیں چلانا، شرک نہ کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے اور نہ کرنا ہے، زنا کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے نہ کرنا ہے، جھوٹ بولنے والوں کا ساتھ نہ دینا ہے نہ ساتھ چلنا ہے، نہ گواہی دینی ہے۔ آگے سورۃ شورى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ کیا تھی؟ دوسروں کی ہدایت کی فکر۔ جن کی اپنی ہدایت مکمل نہیں، انہیں دوسروں کی ہدایت کی فکر نہیں ہوتی، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا وہی ہم نے کرنا ہے۔ کیا تھا ان کا کام؟ کیا تھی ان کی فکریں؟ کیا تھی ان کی طرف؟ دوسروں کی ہدایت، کہ وہ کامیاب ہو جائیں، وہ جہنم سے بچ جائیں، وہ صالحین کی لسٹ میں آ جائیں۔ اور اس میں اور بھی ہے، انبیاء کے قصوں کا خلاصہ ہے، حق و باطل کی جنگ، دوسرا نہ ماننے والے نہیں مانے، تیسرا ماننے والے فوراً مان گئے۔ حق و باطل کی جنگ، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کو کیسے بلند کرنا ہے، باطل کو کیسے مٹانا ہے، اور دوسرا نہ ماننے والے کبھی بھی نہیں مانیں گے، جو مرضی کر لے، جتن کر لے، وہ نہیں مانیں گے، اور تیسرا ماننے والے فوراً مان جاتے ہیں۔ یہ کن کی لسٹ ہے؟ ایمان والوں کی۔ قلب سلیم، سلامت دل، اللہ کے لیے خالص دل، سبحان اللہ۔ قلب سلیم، صاف ستھرا پاک دل، پر نور روشن دل، قرآن پہ چلنے والا دل، یہ ہے سلامت دل۔ مردہ نہیں ہے، سلامت ہے، حیات ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے بندوں کے لیے محبت ہے، اور حاصل حاص جو اعلیٰ انسان، اللہ کا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لائے ہوئے دین اور ان سے محبت ہے، تو ہمارا دل پاک اور صاف، قلب سلیم اور سلامت دل ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے لیے خالص دل کر لیجئے، اپنے دل جو مردہ ہو چکے ہیں ان کو غفلت کی نیند سے جگا لیجئے، اللہ کے لیے جھک جائیے، اللہ کے لیے چلیے، اللہ کے لیے مانگیے، اللہ کے لیے دیجئے، اللہ کے لیے بولیے، اللہ کے لیے سیکھیے، اللہ کے لیے سکھائیے، اپنے اس جسم کو، اس لوتھڑے کو، اس گوشت کے ٹکڑے کو اللہ کی رضا کے لیے لگا دیجئے۔ وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندے
تو میرا ذکر کر۔ اے میرے بندے، اگر قلب سلیم سلامت دل رکھنا ہے، پاک اور صاف ہر نقص سے دل رکھنا ہے، تو میری رضا خالص کر لے، میرا حکم خالص کر کے مان لے۔ پھر کیا؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تو میرا ذکر کرے گا میں تیرا ذکر کروں گا، اور دیکھ تم میرا شکر کرنا، میری نہ شکری نہ کرنا، اسی سے تمہارا دل پاک اور صاف رہے گا۔ سورۃ النمل، اس میں ہمیں حکم دیا گیا پہلا نماز قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے، ہر نماز کے ساتھ قائم کے ساتھ ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ فرماتا ہے تمہیں تقوی آئے گا، تقوی آئے گا تو تم صدقہ خیرات کرو گے، اور سب سے بڑی خیرات زکوٰۃ ادا کرو گے، جو کہ تمہارے مالوں کو پاک کر دے گی روز آخرت تک۔ آخرت پر یقین رکھنا ہے، اور یہی مومنین کا ایجنڈا ہے۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، چھوڑ نہیں دینا، تھک نہیں جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ملکہ سبا کو دین کی دعوت ہدہد پیغام لے کر گئی، اور اس میں ملکہ نے اسلام بھی قبول کر لیا، اور تعصب والا دل ایمان قبول نہیں کرتا۔ جس میں کوئی کھوٹ ہوتی ہے، جس میں کنکریاں ہوتی ہیں، جس میں موریں لگی ہوتی ہیں، سمن بکمن عمیٌ فہم، وہ لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، ان کے دل کبھی بھی وسیع نہیں ہو سکتے، ان کے کلام کبھی بھی صاف ستھرے خالص نہیں ہو سکتے، وہ صرف اپنی واہ واہ کے لیے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعاؤں کو کثرت سے پڑھنا ہے، اور اسلام کی جیسے دعوت دی گئی ملکہ سبا کو، تو انہوں نے ہدہد پیغام لے کر گئی، اور انہوں نے کیا کیا؟ ملکہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ہم نے بھی جو بھی حکم آئے فوراً سے مان لینا ہے، جان لینا ہے کہ ہمارا رب وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہی سب کو عطا کرنے والا ہے، وہی عطا کرتا رہے گا، اور اسی کے لیے ہم جھکتے ہیں، اس کے لیے ہی جھکتے رہیں گے، اس کا ہی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا ہی کلمہ پڑھتے رہیں گے، اس کے ہی دین کا جھنڈا منوایا گیا ہے، اور تا حشر تک اسی جھنڈے کو فلاح ملتی رہے گی، اور یہ دین دنیا میں نافذ ہو کے رہے گا، ہم ساتھ دیں یا نہ دیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم میرے دین کا کام نہ کرو گے، تم میری آیات کو نہ سنو گے، میری بات کو نہ سنو گے، میری بات کو نہ سمجھو گے، تو میں تمہاری جگہ پہ کسی اور کو لے آؤں گا۔ تو جاگیے، غفلت کی نیند سے جاگیے، اللہ کا بن کے جیے، خواہشات کے نہیں، اللہ کے لیے بن کے جیے، خواہشات کے لیے نہ بن جائیں، خواہشات کے لیے نہیں جیے، کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ خواہش نفس شیطان کا راستہ ہے، شیطان ہمیں یہیں سے بھٹکائے گا، یہیں سے ہمیں بہکائے گا، اور یہیں سے غفلت میں ڈلوائے گا، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا ہے، چیلنج کیا ہے کہ میں انسان کے تیرے متقین بندوں کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور تیرے بندوں کو تیری دین کی راہ سے ہٹاؤں گا۔ تو ہم نے اس شیطان کے اس فیصلے کو رد کرنا ہے، اس چیلنج کو چھوٹا کرنا ہے، اور اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے، اللہ کے لیے چلنا ہے، اللہ کے لیے بولنا ہے، اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کے لیے لینا ہے، اللہ کے لیے اس دین کا کام کرنا ہے، دوسروں کی اصلاح کرنی ہے۔ کس کا بن کے جینا ہے؟ اللہ کا،
اللہ رب العزت کا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، آپ کو پیدا کیا ہے، آنے والی نسلوں کو پیدا کرے گا اور وہی اٹھائے گا، وہی مارے گا، اسی کی طرف لوٹ کر سب نے جانا ہے۔ اور کبھی نبی کو ہم سے شکایت نہ ہو، یہ دعائیں کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ ہاتھوں میں تو تھا مگر عمل میں نہیں، یہ قرآن ہاتھوں میں تو تھا